الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یہ 14 سپارے کی ابتدائی آیات مبارکہ تلاوت ہوئی ہیں. اور یہ سورۃ الحجر جو کہ مکی سورت ہے، اور اس کے بعد اسی سپارے میں سورۃ النحل یہ بھی مکی سورت ہے. اور مکی سورت یعنی ہجرت کے بعد ان کا نزول ہوا ہے، لہٰذا ان کے مضامین میں توحید، رسالت اور بعث بعد الموت کے عنوان واضح ہوں گے، اور خاص کر کے توحید کا عنوان ان دونوں صورتوں پر غالب ہے. اور پھر سابقہ اقوام کے حالات اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا انداز، طریقہ، اور اقوام کا انکار کرنا، پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ، یہ مختصراً سا ان صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے. اس سے پہلے جو صورت تھی وہ سورہ ابراہیم، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے، اور اس میں خاص طور پر اللہ اپنی توحید کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات جو ہمیں نظر آتی ہے، سورج، چاند، ستارے اور دیگر آفاقی مخلوق جتنی بھی ہے، تو ان سب کو تخلیق بھی کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور پھر ان سب کی تدبیر بھی کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہر چیز کو اللہ نے مسخر کر رکھا ہے. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرکا ٹھہراتے ہیں تو روز قیامت میں ان سے کہا جائے گا کہ ان شرکا کو لے آؤ اور ہمارے مقابلے میں
کہ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شامل کیا جاتا تھا، تو آج ان کو ہمارے سامنے لے آؤ تاکہ تمہاری جہنم سے بچت ہو جائے۔ تو اس صورت میں جب وہ آخرت کے اس دن کو حقیقی آنکھ سے دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس پر وہ عاجز آ جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر کے وہ اس چیز کا مطالبہ کریں گے کہ ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا تھا، تو لہٰذا شیطان کو عذاب ہونا چاہیے، اور اس کے دھوکے کی وجہ سے ہم آپ کی طرف رجوع نہ کر سکیں۔ اس پر باقاعدہ طور پر شیطان بھی سامنے آئے گا اور وہ انسان کے خلاف گواہ بن جائے گا، اور یہ کہے گا کہ یا اللہ، ایک طرف تو آپ نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھلایا تھا، اور دوسری طرف میں نے ان کو گمراہی کا راستہ دکھلایا، اب انہوں نے اپنی چاہت اور مرضی کے مطابق میرا راستہ اختیار کیا ہے، تو انہوں نے تو ڈبل جرم کیا ہے، لہٰذا ان کو دگنا عذاب ہونا چاہیے۔ اگر مجھے ایک عذاب ہے تو ان کو دگنا عذاب ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ آپ نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھلایا، میں نے ان کو گمراہی کا راستہ دکھلایا، تو انہوں نے، حالانکہ تخلیق کرنے والے آپ ہیں، آپ ان کے خالق تھے، اور میں نے ان کو گمراہی کا راستہ دکھلایا، تو بجائے اس کے کہ یہ آپ کے راستے کو اختیار کرتے جو حقیقی اور صراط مستقیم راستہ تھا، اس کو چھوڑ کر کے میرے راستے پر چل پڑے، لہٰذا یہ تو ان کو تو دگنا عذاب ہونا چاہیے۔ تو اس وقت یہ اپنے آپ کو ملامت کریں گے، اور یہاں پر بھی یہ بھی تذکرہ ہے کہ جب یہ شرکاء ایک دوسرے کو ملامت کریں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ سب ایک دوسرے کو ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ پر ملامت کرو، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے شیطان اور نفس کے راستے پر چلتے رہے، تو لہٰذا آج اسی کے مطابق ان کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی عمدہ مثال سے سمجھایا تھا کہ ایک ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی درخت کی جڑیں ہیں وہ بالکل زمین کے اندر دسی ہوئی ہے، اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں، مثل کلمۃ۔ تو اب اس میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ ان دونوں کا تذکرہ۔ کلمہ طیبہ یہ گویا کہ ایمان والے ہیں، اور مثال اس کی کیا ہے کہ جڑیں زمین میں ہوتی ہیں بڑی مضبوط، اور ایک تناور درخت بن جاتا ہے اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اور کلمہ خبیثہ وہ بے ایمان لوگ ہیں کہ جیسے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں، تو کوئی ایسی آندھی آئے، طوفان آئے، تو وہ اس آندھی اور طوفان میں وہ جھاڑیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بے ایمان کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے۔ دوسری ایک مثال بیان کی گئی کہ بسا اوقات ہم ایک ظاہری معاملات کو دیکھتے رہتے ہیں، جیسے اگر ممالک کو مختلف دیکھا جائے تو شاید ہمارے نظر میں فلاں ملک ہے جو اگر سپر پاور ہے، وہ بڑا مضبوط ہے، اس کی معیشت بڑی مضبوط ہے، اس میں رہنے والے لوگ بڑے مضبوط ہیں، ہم اپنے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی مثال بھی بڑے اچھے انداز سے سمجھائی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سیلاب آتا ہے تو اس کے اوپر جاگ ہوتی ہے، اور کچھ خس و خاشات اس سیلاب میں اوپر بہہ رہے ہوتے ہیں، تو عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں یہ خس و خاشات ہیں، یہ جو تنکے جمع ہے یا یہ جو جاگ ہمیں نظر آتی ہے، تو دیکھنے میں تو بڑی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح یہ مثال بھی بے ایمانوں کی ہے اور غیر مسلموں کی ہے کہ بظاہر تو ہمیں شاید نظر آتا ہے ساری چیز، لیکن در حقیقت کیا ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، یہ پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں پر حق اور باطل کا تذکرہ ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ قرآن کا یہی اسلوب ہے کہ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور باطل پسپا ہوتا ہے،
بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بظاہر ہمیں باطل یہ غالب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب حق اپنی اصل شکل میں موجود ہوتا ہے اور باطل اپنی اصل شکل میں موجود ہوتا ہے، اس وقت بہر صورت یہ قرآن سنت کی تعلیم ہے کہ حق غالب آ ہی جائے گا۔ لیکن اگر حق اپنی اصل شکل میں ہے ہی نہیں، وہ بھی حق بھی باطل کے پیروکار میں ہے اور مسلمان بھی مغربی تہذیب کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اس صورت میں پھر یہ قاعدہ قانون نہیں ہوتا۔ اس صورت میں ہوگا یوں ہی کہ باطل کو ہی اللہ غالب فرما دے۔ تو اس وجہ سے یہ ہو نہیں سکتا کہ باطل غالب ہو جائے اور حق ناکام ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ جب حق اپنی اصل شکل میں موجود ہوگا تو پھر بے شک افرادی قوت بھی نہ ہو اور بے شک جدید ٹیکنالوجی بھی نہ ہو، اس صورت میں بھی اللہ لازمی ان کو کامیاب کرتے۔ اور کتنے نقشے اللہ نے بتلائے ہیں غزوہ بدر کی صورت میں، غزوہ احد اور تمام جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، تو ایک طرف سارے قبائل اکٹھے ہو جاتے تھے، سارے وسائل لے کر کے آتے تھے، اور دوسری طرف افرادی قوت بھی کم ہے، وسائل بھی نہیں ہے، لیکن حق اپنی اصل شکل میں موجود تھا، پھر اللہ کی مدد نصرت آتی ہے۔ اور یہ روز قیامت تک یہی شریعت اسی طرح کا قانون ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو حق ہو وہ اپنی اصل شکل میں موجود ہو، اس کا اگر اپنے درمیان میں اتفاق اور اتحاد ہے تو وہ لازمی کامیاب ہوتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا، اور بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے مختصر سا اس صورت میں ذکر فرمایا تھا۔ سورہ حجر یہ مکی صورت ہے، تو اس میں حجر اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں قوم سمود کا تذکرہ ہے، اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ قوم سمود وہ تھے کہ جو بڑے بڑے پہاڑ تراش کر کے تو اس میں اپنے گھر بناتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان سے پہلے جو قوم تھی وہ قوم عاد تھی، اور وہ بھی بڑے مضبوط لوگ تھے، اور اللہ نے ان کو بھی بڑی طاقت قوت دے رکھی تھی۔ تو ایک ہوا کے عذاب کی وجہ سے وہ آپس میں ٹکرا کر ختم ہو گئے تھے، تو یہ بعد میں آئے قوم سمود۔ تو اب یہ پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش کر کے تو اس میں اپنے گھر بناتے تھے کہ بھئی ہوا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب دیکھیں نا، اللہ سے مقابلے ہوتے ہیں نا، اور یہ ہر دور میں ہوتے ہیں مقابلے۔ ابھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی رہنمائی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا، تو کسی نہ کسی شکل میں شاید اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وہ کسی پریشانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ یہ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جیسے اگر ہمارے ہاں کرونا وائرس آیا ہے یا دیگر وائرس جو اس وقت آتے ہیں، یہ اللہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے تاکہ یہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا عذاب کرونا وائرس سے بھی جو بڑھ کر کے عذاب ہے وہ یہ پانی کی قحط سالی ہے، جو اس وقت پانی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اور یہ کوئی یہاں کا مسئلہ نہیں، تراوڑی علی پور کا، یہ اس وقت ایک ایسا بحران شروع ہونے والا ہے کہ پوری ملکی سطح پر یہ پانی کا ایک بحران آنے والا ہے، جیسا کہ بتلایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہے، ہم اپنی سطح پہ دیکھیں، ملک کو تو چھوڑیں، اپنی سطح پر بھی ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں تو میں 500 فٹ کر لیتا ہوں نا، میں 400 فٹ کر لیتا ہوں، میں 600 فٹ کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ پیسے کے اوپر ایمان ہے کہ میں مالدار آدمی ہوں اور پڑوس میں اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو لہٰذا میں بورنگ کروا لوں گا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اب ایک وقت تھا کہ پھر اللہ نے تھوڑی مہلت دے رکھی تھی، بورنگیں ہو رہی تھی، 200 250 فٹ تک پانی اچھے طریقے سے آ رہا تھا، اور ابھی کافی سارے ساتھی بتلاتے ہیں ہم نے جی 400 فٹ کیا، یہ کچھ 1-2 دن پہلے یہاں قریب ہی 300 فٹ کیا جی، پوچھا کتنا پانی آیا، کوئی پانی نہیں ہے، مٹی آ رہی ہے، ریت آ رہی ہے۔ بھائی پانی اللہ کا خزانہ ہے، یہ پانی کا نہ ہونا یہ کوئی اللہ کا ظلم تو نہیں ہے۔ اللہ جھنجھوڑتے ہیں کہ بھائی اسباب نہیں، مسبب الاسباب کی طرف آ جاؤ۔ تو ہم نے کبھی ایسا کیا ہے، جیسے ہمارے بعض دوست ساتھی ہیں نا،
اچھی بات ہے، وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ بارش کے لیے دعا کریں، ہونی چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ پانی کی قحط سالی ہے، ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے، پانی کے بغیر انسانیت کا گزارا نہیں ہے، تو کیا کسی نے رات کو اٹھ کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگا ہے؟ کسی ایک نے مانگا ہو کہ یا اللہ یہ پانی اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ رسمی تو ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں، دعا کر لیں جی، دعا کر لیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دعائیں کریں، اور لیکن دعا پھر وہ کریں نا کہ جس سے اللہ دے بھی دے۔ تو اس میں اگر ہم اتنا کریں کہ کبھی ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا ہو کہ یا اللہ یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، میرے خیال میں شاید بہت کم لوگ ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ بارشیں دیتا ہے تو کیا کسی نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کی ہے کہ یا اللہ تیرے خزانے تھے اور بارش آئی ہے اور تیرے خزانے کی وجہ سے آئی ہے، تو لہٰذا اللہ کا شکر ادا کیا؟ نہیں ہوتا۔ اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ کی مدد نصرت کیسے آئے گی؟ تو یہ جو لوگ تھے اب اللہ سے مقابلے کرتے تھے، اچھا پہلی قوم ہوا کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے، لہٰذا ہم پتھروں کو تراش کر کے اندر گھر بنائیں گے، کیسے ہوا میں؟ ہمیں تو نہیں ہلاک کر سکتی، یعنی کرونا وائرس ہے، ماسک پہننا ہے، سینیٹائزر لگانا ہے، دیگر چیزیں کرنی ہے، ہمیں تو نہیں لگتا کرونا، ویکسین لگا لیں گے نا، کرونا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے دکھایا نہیں ہے ویکسین لگانے والوں کو بھی کرونا ہوا ہے نا۔ پھر ہماری تدبیر یہ ہوتی ہے کہ اصل میں اس کی وجہ سے پھر ذرا کمی آ جاتی ہے، رجوع پھر بھی نہیں کرنا۔ تو یہ بھی یہی چیزیں کرتے تھے۔ پھر ایک فرشتہ آیا، پہلے تو ہوا کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے، ہلاک ہو گئے۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے ایک فصیل پہ کھڑے ہو کر کے چیخ ماری تو ان کے کلیجے پھٹ گئے وہاں پر ہی، اور صرف ایک چیخ کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو اللہ نے اپنی طاقت نہیں بتلائی کہ اللہ تو کسی حوالے سے بھی، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے بھی تو عذاب لا سکتا ہے نا۔ تو لہذا میرے دوستو، یہ جو ان اقوام کے حالات بیان کیے جاتے ہیں یہ محض کسی کہانیاں نہیں ہیں، یہ میری اور آپ کے لیے عبرت کے لیے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، جو بصارت رکھنے والے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں، وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جب اللہ سے مقابلے کرتے تھے تو اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ اسی طرح ہم اگر اللہ سے مقابلے کریں گے تو یہی دستور ہمارے لیے بھی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہماری طرف آتی ہے تو یہاں جھنجھوڑا یہ جا رہا ہے کہ بھائی آپ کیا کرو، رجوع اللہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، سارے مسائل کا حل ہو جائے گا، سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ اسباب کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، بالکل کیا جائے، لیکن ایمان مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، پھر دیکھیں مسئلے مسائل حل ہوتے یا نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں مضبوط ایمان نصیب فرمائے اور اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔